السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أَنَّى يُؤْفَكُونَ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم لوگ سورہ توبہ کا 5واں رکوع جو کہ آخری رکوع ہے فتح مکہ سے قبل، اور یہ رکوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسا کہ چارٹ میں بھی مینشن ہے کہ بعثت خصوصی سے بحث کر رہا ہے کہ حضور جزیرہ نمایاں عرب کی طرف جو بھیجے گئے ان مشرکوں کی طرف کہ جن پر اتمام حجت ہو گیا اور انہوں نے کسی رسول کے آ جانے کے باوجود ان کی تحریک اور دعوت کو رد کیا ہے، اس کے پیش منظر اسی کے ضمن میں جتنے واقعات آئے ہیں وہ 5 رکوعوں کے اندر آئے ہیں کہ وہ عذاب استیصال کا دوسرا کوڑا اس قوم پر مارا گیا ہے، کیونکہ پہلا کوڑا سورہ انفال میں غزوہ بدر کی کیفیت کے لحاظ سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو رکوع مبارک آ رہا ہے وہ اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو بیان کر کے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ جب کسی رسول کی کسی قوم کی طرف دعوت ہوتی ہے اس میں کچھ ایسے نیک اور مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو علماء کہتے ہیں، علماء یہود اور علماء نصارہ، جو دین کی اصل سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں، عابد زاہد ہوتے ہیں، انہی کو ایڈریس کر کے یہ رکوع ایڈریس کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک نقشہ بھی گویا کہ دکھایا گیا ہے، جیسا کہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ میری امت لازماً اپنے سے پہلے ہی امتوں کی پیروی کرے گی۔ تو یہاں پڑھتے ہوئے ذرا نہ صرف ان عیسائیوں کا اور ان کے علماء کا ذکر ہے، بلکہ یہ ایک گویا کہ ہمیں بھی آج کی تاریخ میں ایک آیت کے ذریعے سے، ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں بھی ایک ریفلیکشن دکھائی جا رہی ہے، بشرط یہ کہ ہم اس ریفلیکشن کو سمجھ سکیں کہ نہ سکیں۔ تو اب ہم لوگ اللہ کا نام لے کے شروعات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر، جن کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ان کے بڑے اور بہت اعلیٰ رسول گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہود یہاں حضرت عزیر کو کہہ رہے ہیں اور یہاں عیسائی قوم جو ہے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا کے بیٹھی ہے۔ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کہہ رہا ہے یہ سب ان کا صرف ایک قول ہے، منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، ان کی زبانیں صرف بکواس بول رہی ہیں۔ یہ انہوں نے ایک یوں سمجھیے کہ اپنی طرف ایک حجت کر لی ہے، اپنے خلاف ایک حجت کر لی ہے، یہ باتیں بول کے یہ باتیں صرف اپنے منہوں سے نقل کر رہے ہیں، ان کی حقیقت سے کوئی آشنائی نہیں ہے۔
یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ بھی ان لوگوں جیسی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ ان سے پہلے جس طریقے سے پچھلی قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو بعض اوقات قتل بھی کیا، بسا اوقات ان کی جھٹلاہٹ اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کے گھر والوں کو بھی ستایا، تو یہی معاملہ ان کا بھی ہے کہ یہ لوگ بھی جس طرح پہلے لوگ اپنے رسولوں کا کفر کر چکے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے رسولوں کی اصل حقانیت کو نہیں سمجھے بلکہ ان کا کفر کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں، گمان ڈال رہے ہیں، وہم بازی کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عظیم حضرات جو کہ خود مخلوق ہیں اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں، کہاں مسلائے جا رہے ہیں، کدھر ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا کانسیپٹ جیسا کہ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی نشست اگر آپ لوگ کو یاد ہو، وہاں پہ بھی میں باتیں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جو طبقہ گزرا ہے مذہبی پیشہ، جو کہ جس کا اصل سینٹر تھا مصر، ایجپٹ، وہاں سینٹ پال نے جو جینٹائلز میں تبلیغ کری ہے، اس تبلیغ میں اور دعوت اور تبشیر میں جو کہ عیسائیوں کو اس نے تبلیغ کری ہے، اس کا کانسیپٹ اس نے بگاڑ دیا۔ اصل جو ثلاثہ والا کانسیپٹ تھا، ٹرینٹی کا کانسیپٹ، وہ ان کے یہاں کیا تھا کہ گاڈ جو ہے وہی فادر ہے، گاڈ از مدر اینڈ گاڈ از دی ہولی سن، معاذ اللہ۔ پہلی تثلیث تو یہی ہوئی ہے نا، پہلی جو ٹرینٹی ہوئی ہے وہ تو یہی ہوئی ہے کہ اللہ ہی اوتار ہے، اللہ ہی جو ہے وہ باپ بھی ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ ماں بھی ہے، اور اللہ ہی معاذ اللہ جو ہے وہ بیٹا بھی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت بیٹا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہونے کے وہ خود اللہ بھی ہیں، یہ بھی ایک کانسیپٹ بعد میں ہو گیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر گاڈ از مدر، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوا، حضرت مریم کو بھی انہوں نے خدائی کا دعویٰ اور یوں سمجھیے کہ رتبہ دے دیا۔ تو یہ سارے کانسیپٹس بگڑ کے، جس کو کہتے ہیں ان کے اپنے کانسیپٹ بھی، ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اپنے اندر بھی ان کی امتوں کے اندر بگڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ جا کے دیکھیں، کرسچنس کی بھی ملٹیپل شاخیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، ان کے یہاں بھی نامعلوم کتنے ایسے فرقے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا کانسیپٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے تمام کانسیپٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا قول صرف ان کے منہ سے نکلتا ہوا ایک جملہ ہے، ان کی حقیقت سے کوئی آشنا ہی نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگوں نے کری، کیونکہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان تو نہیں رکھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان اللہ پر قابل اعتبار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا تو ذرہ بھر کوئی سی بھی ہچکچاہٹ جو ہے وہ الگ الگ فتنے جنم اٹھانے پر مجبور دے گی۔ جس طرح یہودیوں نے کہا حضرت عزیر، عیسائیوں نے کہا نہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سارا کا سارا الوحیت کا جو عقیدہ کھڑا تھا، یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ انہوں نے بگاڑا ہے۔ دین کی جو اصل فارم تھی، ھذا صراط مستقیمہ، کہ یہ دین سیدھا راستہ ہے، ان کو یہود اور عیسائیوں نے بگاڑ کر آگے ٹرانسفر کرا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غصے میں کہہ رہا ہے قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غرق کرے، ہلاک کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں کدھر کو مسلائے جا رہے ہیں، الٹے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا دیا ہے، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو، عالم دین کو رب بنا دیا ہے۔ رب سوچیں آپ لوگ، اربابا من دون اللہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا سخت معاملہ ہے، رب بنا دینا۔ اب یہاں دیکھیں رب بنا دینا کس اینگل سے، اس کے مثال آپ لوگ کو تفسیر میں ملے گی کہ حضرت عدی حاتم بہت بڑے ایک انسان ہیں، وہ گزرے اپنی صدی میں، اور انہوں نے حضور سے یہ اس بات کی فرمائش کری کہ اس آیت کا مفہوم ہے یا نبی وہ مجھے سمجھائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے، ان لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے، اللہ کو چھوڑ کر ان علماء کو اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا، اس کا مطلب کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ رب تو ہم مانتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی بھی عبادت نہیں کری، بات تو سچ ہے، کہاں علماء کے آگے ماتھے ٹیکے، کچھ نہیں کیا۔
پھر یہ کیوں کہا گیا یا رسول اللہ کہ انہوں نے اپنے علماء کو ہی رب بنا دیا؟ حضور نے فرمایا کہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت تو نہیں کری، بات تو سچ ہے، لیکن کیا یہ بات اپنی جگہ بجا نہیں ہے، سچ نہیں ہے کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے بھی حلال سمجھا، اور جس چیز کو ان کے علماء نے حرام قرار دے دیا اس کو انہوں نے بھی حرام سمجھا؟ تو یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی قانون سازی کا حق سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کسی ہستی کو حاصل نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اور یہاں ان کے جو پوپ حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ سے ان کو پورا حق دیا ہوا ہے، ان کی قوموں نے، ان کو حق حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں حرام قرار دے دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حلال قرار دے دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ 2000 برس تک حضرت عیسیٰ کو کہتے رہے کہ سولی چڑھائی گئی ہے، سولی چڑھائی گئی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں چڑھائی گئی ہے، اور اس میں بھی اب الگ الگ ڈویژنز ہیں۔ تو یہ جو اچانک کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے صرف ایک پوپ کے فتوے سے، اور ہمارے یہاں بھی یہی ہے، اسماعیلی اور یہ جو قادیانی فرقہ ہے انہوں نے بھی شریعت ساکت کری ہوئی ہے، ہندوؤں کے بھی یہی عقیدے ہیں، ان کے مطابق سے 9 اوتار گزر چکے ہیں۔ تو یہ سارے دین کی یوں سمجھیے ٹوٹی پھوٹی شکلیں ہیں، یہ ساری دین کی ٹوٹی پھوٹی شکلیں ہیں جو کہ عام انسان کے سمجھ نہیں آتی۔ اگر عام انسان قرآن مجید سننا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے تو اس کو تو سارے کے سارا جو دین کا راستہ ہے وہ ایک دم کلیئر ایس کرسٹل سمجھ آ جائے۔ لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان علماء کو ہی انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو جو وہ کہتے ہیں اپنا رب بنایا ہوا ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں بیسیکلی، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، والمسیح ابن مریم، اور یہی معاملہ ان کا حضرت عیسیٰ کے لحاظ سے بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جو بولا ہے وہ تو اللہ کے مطابق بولا ہے نا، لیکن انہوں نے اپنے علماء دین کی بات سن کر ایسی عیسیٰ کے خلاف کہ اسی کو ہی آج پوری نسل عیسائی اپنائی ہوئی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے تو صرف یہ حکم دیا تھا کہ کسی اور کو اپنا معبود برحق مت سمجھنا اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، الٰہًا واحدا، سوائے اللہ تعالیٰ واحد کی۔ تو جو رسول آئے اس نے تو یہی دین اسلام کی دعوت دی ہے، تو آج کس علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مسندیں اور اپنی چودراہٹوں کی فکر میں دیکھ کر اپنی طرف لوگوں کو گیدر کر لے؟ علماء دین کا بیسک فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف گیدر کرے، بس اس میں اپنی کوئی مسندیں اور اپنی کوئی دولت کمانا، اپنا کوئی وجاہت اور اپنا اسٹیٹس، اپنی کوئی بڑاک پن، اپنی کوئی بڑائی، اپنا کوئی یوں سمجھیے کہ غرور اور تکبر، یہ بھی ایک مطلقاً حرام شے ہے، یہ ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا اس کو۔ اور اس کے ضمن میں وہ مجھے آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث یاد آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن سے جہنم بھڑکائی جائے گی، ڈالا نہیں جائے گا بلکہ بھڑکائی جائے گی، اس کو ایگریویٹ کیا جائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 عالم دین، لیکن کون سا عالم دین؟ وہ عالم دین جو کہ ریاکاری کی بنا پر، اپنی واہ واہ کی بنا پر لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا، یعنی اس کی اصل نیت ریاکاری تھی، تو سب سے پہلے اس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اور کون؟ شہداء، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ شہادت کے جو درجے پہ فائز ہوتے ہیں، وہی شہادت اگر غلط نیت سے ہو، اگر غلط کانسیپٹ کی وجہ سے ہو تو وہی شہید، اللہ تعالیٰ شہید کو بھی نہیں بخشے گا۔ یعنی اٹ آل ڈیپینڈز آن نیت، اٹ آل ڈیپینڈز آن یور ہارٹ، کہ آپ کے دلوں میں کیا کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اسی پہ مواخذہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی پہ فیصلہ کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، یہ تو حدیث کی پہلی حدیثوں میں سے ہے کہ جو آپ درس قرآن بھی سن رہے ہیں یا میں بھی دے رہا ہوں، اگر میری خدا نہ کرے نیت کج ہے تو مجھے اس پورے درس قرآن کا کوئی ثواب نہیں دے گا۔ آپ کی سننے کی نیت اگر کج ہے تو آپ کو بھی نہیں ملے گا، اسٹریٹ فارورڈ از دیٹ۔ اگر نیت دل کو بدلنے کی ہو، اگر نیت اس دین پر چلنے کی ہو، تب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا عظیم الشان شہادت کا مطلب سارے وہ دے گا۔ مہناز کاشف کا سوال ہے، غلط شہادت سمجھ نہیں آئی بات۔ بیٹا یہ کہ غلط عقیدے پر اللہ مطلب اختتام ہو جانا، یعنی دین حق کے بجائے کسی اور چیز کی واہ واہ کی خاطر، جو ہے قومیت کی خاطر، لسانیت کی خاطر، یہ جو چل رہا ہے پورے کے پورے یہاں جو اپنے ورکرز کو مرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور نیت آ گئی دل میں،
تو یہ سمجھ لیجئے پھر توحید کا راستہ بند ہو جاتا ہے، شرک کے دروازے کھلتے جاتے ہیں کھلتے جاتے ہیں کھلتے جاتے ہیں۔ تو ایک تو عالم دین اور ایک شہادت والا راستہ جو کہ غلط کانسیپٹ کی طرف لے کر چلائیے انسان کو، یعنی اللہ اس کا موجب نہ بناؤ، اللہ اس کا مطلوب اور مقصود نہ بناؤ، کوئی اور ذات اس کی بن گئی ہو۔ اور تیسرا ایک اور تھا جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم، انہوں نے تو اللہ کا ہی حکم کی طرف سب کو بلایا، اور وہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ سوائے اللہ واحد کی کسی اور کی بندگی اور عبادت اور پرستش نہیں ہوگی۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، ان تمام شرکوں سے جو تم بات کرتے ہو، وہ اس سے بہت ماورا ہے، ثم وراء الورا، وہ اس سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے ان تمام شرکوں سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں سمجھیے کہ امتیازی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ آیت کا ترجمہ تو یہ ہے یریدون وہ یہی سارے جو معاملہ چل رہا ہے، احبار اور رہبان، یہ سارے یہود اور نصارہ کے عالم دین جو کہ غلط کانسیپٹ پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون، وہ چاہتے یہ ہیں ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، بے افواہہم، اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ رہے گا، اتمام کر کے رہے گا اپنے نور کو، یعنی دین کا پورا پورا غلبہ قائم کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر کتنے ہی ناخوش ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اب حضور کی مشن کی ایک تکمیلی مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ تبشیر ہے، تذکیر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو گیدر کرنا ہے، یہ تو بنیادی مقاصد میں سے ایک مقاصد تھے۔ لیکن حضور کا ایک امتیازی مقاصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد دین کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا تو ہے تبشیر، تذکیر، دعوت، تبلیغ، لوگوں کو پکڑنا، گیدر کرنا، ان کے اندر دین کی ہم آہنگی کو بیدار کرنا، یہ تو آپ کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن آپ کا امتیازی مقصد یہ ہے کہ آپ دین کو غالب کریں بالفعل۔ اللہ کے نظام کی بالادستی پوری کرۂ زمین پر ہونی چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا اپنی 63 برس کی عمر میں۔ جزیرہ نمایاں عرب میں ایک ایک ذرہ ذرہ جو ہے حضور کی ہدایت اور حضور کی دین حق سے مہک اٹھا۔ اب جزیرہ نمایاں عرب کے آگے کون لے کر جائے گا؟ کیونکہ حضور اگر صرف اور صرف جزیرہ نمایاں عرب کے لیے ہوتے تو بات تو مکمل ہو چکی تھی عرفات کے دن۔ لیکن حضور کا یہ مشن انشاءاللہ میں اور آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اس مشن کو سمجھیے، کیونکہ یہ مشن ایک فرض منصبی ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر۔ تو یہ سمجھیے کہ حضور کے اس مشن کو، اور یہی آیت آئے گی سورہ صف میں، تھوڑا سا شوشے کا فرق ہے لیکن یہی آیت آئے گی۔ تو اللہ تو غالب کرے گا اس دین کو، ہم چاہیں تب بھی غالب ہو جائے گا، نہ چاہیں تب بھی غالب ہو جائے گا۔ ہمارے لیے کوئی رائے فرار تو ہے ہی نہیں، ہمارے لیے کوئی رائے فرار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری کی پوری دنیا پہ اللہ کے دین کا ڈنکا بجے گا، اللہ کا دین غالب ہوگا۔ بس فرق یہ ہے کہ میں اور آپ اس بہتی گنگا میں کتنا ہاتھ دھو لیں، اس بہتے پانی میں اور سمندر میں کتنا نہا لیں، یہ تو ہمارے اوپر ہے نا۔ اللہ کا دین تو غالب ہے اور ہوگا۔ قیامت شروع ہونے سے پہلے اور اس قیامت کے آنے سے پہلے پوری کی پوری سلطنتوں پر اور پورے کے پورے کرۂ ارض پہ اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب اس مشن میں انشاءاللہ اس مشن میں اور آپ کتنا عمل کر لیں اپنا، اور اپنے آپ کی آخرت کتنی بچا لیں، یہ ہے اصل بات۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے ان یطفئوا نور اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کو، تو اللہ کے دین کو تو پورا ہونا ہے، اور یہ کافر جو ہے اپنی پھونکوں سے یہ بجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کو پورا کرے گا۔ ان یتم نورہ، اللہ تعالیٰ پورا اتمام کرے گا اس نور کا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہیے اس یہود مشرکین جتنا اس سے چاہیں
اپنے جدال و افتراء سے اور اپنے غرور اور تکبر سے اسے مٹانا چاہیں مٹا سکتے ہیں، لیکن مٹے گا نہیں ہے کبھی۔ یہ ایسے ہی ایگزامپل ہے کہ کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھائے، لیکن وہ نہیں بجھ سکتی۔ جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح جو دین حق اللہ اپنے رسول کو دے کر بھیج کر گیا ہے اس کو مٹانا ناممکن ہے، ناممکن۔ وہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ اور یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافر جتنا ناممکن اور ناگزیر سمجھیں، کافر جتنا سمجھیں۔ اور یہاں کافر کا لفظ کیوں ہے؟ یہاں کافر کے لغوی معنی چھپانے والا، اور یہی لفظ رات کے لیے بھی آتا ہے کافر، وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیتی ہے۔ تو لغوی معنی تو یہی ہے۔ کاشتکار کو بھی، جو کاشتکار ہوتا ہے ہل چلاتا ہے، اس کو بھی کافر ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ غلے کے جو دانے ہوتے ہیں اس کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے، یعنی اپنے دلوں میں کفر اور نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو بغض اور عداوت ان کے اندر ہے اس کے ذریعے سے دین کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اور مولانا ظفر علی خان نے بڑی خوبصورت اس آیت کو ایک شعر میں ڈھالا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، یہ ہرگز نہیں بجھے گا۔ اور یہاں یہودیوں پر طنز ہے، کیونکہ ان کی ساری سازشیں جو ہیں وہ چاہتے تو یہی رہے ہیں کہ عملاً تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو ان کی سازشیں ہیں اور ان کی گوسپس ہیں، ان کے پلاننگز ہیں، ان کے مشورے ہیں، اس سے چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین بھج جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اور اگلی آیت میں اس کی آیت کو کھول دیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے اللہ جس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن مجید، یعنی رسول اللہ کی شخصیت اور اللہ کی آیات جمع ہو کے ہدایت، تمام انسانوں کی ہدایت اب اس قرآن مجید سے چپک جانے میں ہے۔ بس جو شخص اس قرآن مجید سے دور ہو گیا اس نے گویا کہ ہدایت جو اس کو پلیٹ میں ملنے والی تھی وہ اس سے دور ہو گیا۔ جو شخص دامن مصطفیٰ سے اور قرآن مجید سے چپک گیا اس کے لیے تو وروح و ریحان و جنت و نعیم، وہ تو جنت کے اعلیٰ ترین مقاصد کی تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جو شخص اس ہدایت سے چمٹ گیا اس نے تو بہت، جس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے ضمن میں، وثقہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس کو؟ وثقہ ہے، یہ مضبوط کنڈا ہے، مضبوط کڑا ہے۔ جیسا ایک شخص سمندر میں ڈوب جائے تو اگر ایک کشتی کے سہارے سے اس کو کوئی کنڈا ہی مل جائے تو وہ کنڈے سے ہی چمٹ جاتا ہے کہ یہ کنڈا ہی ہے، کنڈے پہ ہی میری جان ہے، اگر یہ کنڈا چھوٹا میں بھی غرق ہو گیا۔ تو یہ قرآن مجید بھی وہ کنڈا ہے۔ اگر اس قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا، جس طرح حضور کی حدیث ہے کہ میں دو چیزیں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا میدان عرفات میں، ایک قرآن مجید اور ایک میری حدیث، اگر ان کو تھامے رہو گے زندگی میں کبھی گمراہ نہیں، ہدایت ملے گی، دنیا میں بھی اللہ ہدایت دے گا، دنیا میں بھی بھلائیاں دے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن آج امت مسلمہ نے انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا غلبہ ہے ہم پر، عیسائیوں کا غلبہ ہے، اور یہی مسلمان جن کے بارے میں شعر تھا کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا۔ آج تو یہی امت مسلمہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ تو معاملہ خود ہے نا، ہمارے اندر ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ تو یہ دین کو غالب کریں گے رسول اللہ، اور کر کے گئے، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ان کو تمام ادیان پر، تمام بقیہ دینوں پر غالب کر کے جائیں، اور وہ کر کے گئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک کتنے ہی ناخوش ہوں۔ آج دین مغلوب ہے، آج دین سفر کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھیں، ہمیں کوئی ایسا خطہ نظر نہیں آتا کہ جہاں دین کی بالادستی ہو، تو یہ کون دین کو غالب کرے گا پھر؟ یہ رسول اللہ کے مشن کو دوبارہ آبیاہی کون دے گا؟ دوبارہ حیات اور دوبارہ ترشح، حیات کا ترشح کون دے گا؟ یہ میں اور آپ دیں گے، یہ تو ہمیں خدمت کرنی ہے۔ رسول اللہ کے پاس جب جائیں گے، اللہ سے ملاقات انشاءاللہ جب ہوگی، اور انشاءاللہ شر میں حضور کی شفاعت اللہ نصیب فرمائے، تو جب یہ معاملات ہوں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیز دا رائٹ ٹو آسک دس کہ ڈیڈ یو اسپریڈ مائی ریلیجن؟ میں تم تک دین دے کر گیا، میں تم تک شریعت دے کر گیا، میں تم پر احکامات سارے کے سارے کھول کر گیا، بحیثیت مسلمان کیا تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ ہے شہادت گو الفت میں قدم رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا،
تم سمجھتے رہے کہ مسلمان ہونا اتنا آسان ہے؟ تم لگے رہے اپنی جائیداد میں، مسندوں میں، اعلیٰ کاروبار، بزنس، کیریئر میں، تمہیں اللہ کا دین نظر نہیں آیا؟ چلو اور کچھ نہیں تو میری آل و عیال کا بھی خیال کر لیتے، اہل و عیال کا سوچ لیتے، میری نسلوں کا سوچ لیتے، میری ان قربانیوں کا سوچ لیتے، میرے ان دندان مبارک کا سوچ لیتے، غزوہ احد میں میرے ٹپکتے خون کا سوچ لیتے، مسجد اور یہ جو مسجد حرام میں جو صحابہ تھے میرے سارے کے سارے، ان پر جو ٹارچر ہوا ان کا غم کا بھی تمہیں کوئی خیال نہیں رہا، میری نسلیں جو ہے وہ اس دین کی خاطر جو ہے قربان ہو گئی، ان کا بھی تم نے خیال نہیں کرا، تم چند ڈالرز پر بک کر آ گئے۔ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں نا رسول اللہ؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی قرآن مجید کا سامان دے کر بھیجا، حق اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں، اور کر کے گئے وہ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک جتنا ہی ناخوش ہوں۔ اب ہمارے ذمہ ہے اس کو آگے پہنچانا، اور اگر آج امت مسلمہ اس کو چھوڑ دے تو دیکھیں ان کا کیا مرحلہ ہوگا، یہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے، اس لیے کیونکہ جو مسلمان امت، یہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، یہ بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 34، جس کے بارے میں یہ بات بتاؤں گا کہ جو بھی مسلمان امت میں جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے، مذہبی پیشوا کون سا ہے؟ عالم دین ہے، بہت بڑا مفسر ہے، عابد ہے، زاہد ہے، یہ سارے کے سارے عالم دین ہیں، اس کو ایک ہی لفظ کہہ سکتے ہیں، مذہبی پیشوا۔ اگر ان میں دنیاوی محبت آ جائے، مال کی محبت آ جائے، اور زکوٰۃ کے اگینسٹ خیالات آ جائیں، اور صرف جائیداد آ جائے، کی بات کر رہا ہوں میں، مذہبی پیشوا۔ ایک عام آدمی کا تو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا کمائے، پھر وہ جو وراثت ہے اس کو جمع کر کے اولادوں میں منتقل کر دے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آیت نمبر 34 ہے، ڈاکٹر بینش پوچھ رہی ہیں، بینش طاہر پوچھ رہی ہیں، یہ آیت نمبر 34 ہے۔ تو ایک عالم دین کا تو اس سے بالکل الگ معاملہ ہے، ایک عام شخص جو ہے وہ تو دنیا جمع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وراثت جمع کر کے چھوڑ کے چلے جائے، اس میں سے زکوٰۃ خیرات نکالتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن جو شخص دین کی خدمت کر رہا ہے، جو شخص دین کے کاموں میں لگا ہے، اگر یہی معاملہ اس کے اندر آ جائے، حرام طریقے سے جائیداد بنائے، اس میں زکوٰۃ کا بھی حق ادا نہ کرے لوگوں کو، اور اپنا پروفیشن جو کہ دین ہے اس سے دنیا کمائے، ایسی چیزوں سے اس کے ریٹس لگائے، دین کو یوز کرے اپنی جائیداد کے لیے، اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کی تعبیر آیت نمبر 34 میں فرمائی ہے، ابھی دیکھیے گا کتنا سخت مرحلہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ بدترین شخص ہیں آسمان کی چھت کے نیچے، بدترین شخص ہے، ایسے عالم دین بدترین شخص ہیں آسمان کے چھت کے نیچے جو کہ دین کو ایز اے پروفیشن رکھتے ہیں، حالانکہ دین کبھی سے پروفیشن رہا ہی نہیں ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مسجد میں امامت کرا سکے، اگر وہ اس قابل ہے، اگر اس کو قرآنی آیات یاد ہیں اور وہ اس کیپیبلٹی پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ ہر شخص چاہے اپنے باپ کا جو ہے جنازہ پڑھائے، ہر بیٹا چاہے باپ کا جنازہ پڑھائے، کیوں عالم دین کے پاس جا رہے ہو؟ کیوں کسی ایک پروفیشنل ایک بہت بڑے امام کے پاس جا رہے ہو؟ بھائی امام جو ہے وہ تو دعا پڑھے گا نا، تم تو دعا مانگو گے، دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین مانگنا اینڈ پڑھنا، تم تو دل سے، تمہارا باپ مرا ہے نا تو تمہیں خیال ہوگا اس کا۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھائے، وہ کسی عالم کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ وہ خود اتنا کیپیبل کیوں نہیں ہے؟ وہ جو دعا پڑھے گا، وہ جو جذبات بیٹی کے ہوں گے، کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے بیٹی کو ودا کرتے ہوئے، تو وہ جذبات کسی عالم کے ہوں گے؟ آپ بتائیے نا مجھے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید سمجھے، سمجھائے، پڑھے اور پڑھائے، عالم دین بن کر دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ جو پروفیشن ہم نے بنا لیا، اور پھر پروفیشن میں آپ کو پتہ ہے پھر پیسے بھی ہوتے ہیں، اور انہی پیسے جہاں پر ہوتے ہیں معاملات، وہاں تو غیرت جو ہے وہ ابھرتی ہے، اس کے اندر جو ہے خیالات عجیب عجیب سے آتے ہیں، جہاں فساد ہوگا پیسے ہوں گے وہاں۔ اسی وجہ سے وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے آپ لوگ، جو کہ ایک ضعیف حدیث ہے لیکن حدیث اپنی جگہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، کہ ان قریب مجھے اندیشہ ہے میرے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، اب آپ لوگ یہ گنتے رہیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ جب اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ،
اور قرآن مجید میں اس کے رسم الخط الفاظ، اس کی نیف کی محفلیں ہو رہی ہیں، خطابی کی محفلیں ہو رہی ہیں، اس کے رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. لوگوں کے لیے ہدایت کا اس میں کوئی سامان نہیں رہے گا، کیونکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہی نہیں چاہیں گے. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اور یہ وقت بھی آئے گا کہ ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. آج دیکھیں جمعے میں کتنا بڑا رش ہوتا ہے. وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، ہدایت نہیں ہوگی ان میں. لوگ جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوں گے. اور آخری بات کیا ہے؟ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان علماء دین ہوں گے. علماء دین من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا معاملہ لسانیت، فرقہ واریت، ایک دوسرے سے احساسات کو، جذبات کو ابھارنا، اپیل کرنا، ایک دوسرے سے احساسات کے ساتھ کھیلنا، فرقہ واریت کی آگ دفن کرنا لوگوں کے سینوں کے اندر. اور ہر شخص تو نہیں کہوں گا میں، یہ علماء سو کا معاملہ ہے جو کہ ممبر رسول جیسی عظیم الشان، یوں سمجھیے اس چیز کو، اللہ اکبر، فتنہ کا گڑھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آج کوئی عالم دین میجورٹی جو ہے، آپ خود دیکھ لیجئے نیٹ پر جا کر، آپ کو الگ الگ بیانات نظر آئیں گے. کوئی قرآن مجید والی بات نہیں کر رہا، کوئی حدیث کی بات زیادہ تر نہیں کر رہے ہیں. اپنے ایکسپیرینس ہیں، اپنے کچھ خیالات ہیں، اپنے احساسات ہیں. بھائی قرآن مجید جیسا عظیم راستہ تمہیں کوئی دکھائے گا؟ کوئی نہیں دکھا سکتا. تو ان کے معاملات آ رہے ہیں کہ ایک تو عالم دین ہے، اگر وہ عالم دین پیسے کو ذریعہ بنائے اپنی جائیداد کے لیے اور اپنی رونقیں کے لیے اور اپنے غلط دھندوں کے لیے، تو یہ آسمان کی چھت کے نیچے کے سب سے خراب ترین لوگ ہیں. اسی لیے دیکھیں یہاں معاملہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تم میں سے اکثر احبار اور رہبان. احبار اور رہبان کون ہیں؟ احبار ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بات بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے. رہبان راہب کی جمع ہے، یعنی جو مشتق لوگ ہوتے ہیں. اس سے مراد علماء نصارہ، علماء یہود کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بھی کچھ ایسے عالم دین تھے جو کہ دین کو بیچتے تھے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثر احبار اور رہبان، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں، نامشروع طریقے سے کھا جاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خود بھی روکے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ وہ آیت آ گئی کہ جو لوگ سونا اور چاندنی جمع کرتے ہیں، اس کو کنز بناتے ہیں. سونا چاندی جمع کر کر کے ایک انبار کھڑے کرتے ہیں. ذرا غور کریے گا، ہمارے اندر بھی ایک ریفلیکشن آ رہی ہے یہاں پہ. والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی سیج کے جمع کرتے ہیں، جہیز میں ملا ہے، ویڈنگ گفٹ ملا ہے. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. زکوٰۃ جو اس کا بنیادی حق ہے نہیں نکالتے. فبشرہم بعذاب علیم، سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. فبشرہم، یہ ایک تنزیہ انداز ہے اللہ کی طرف سے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم خوش ہو رہے ہو، آج ہم تم کو یہ خوشخبری عذاب کی سنا رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی، یعنی یہ معاملہ عالموں کی طرف زیادہ ہے. اس آیت میں ہی دیکھیں سیاق و سباق کیا ہے، احبار رہبان اور عالم دین کی طرف انڈیکیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی آمدنی کس کے ذریعے ہے؟ دین کے ذریعے ہے نا، دین کی وجہ سے ہے. اگر وہ اس دین کی وجہ سے ناحق جمع کرنا شروع کر دیں، جائیداد بنانا شروع کر دیں، اور اولاد کو چھوڑ کر جا کر دینا شروع کر دیں کہ ہم نے اتنی دین کو ایسٹ بنا کے مال کمایا تھا، یہ ہماری وراثت ہے، یہ تم پکڑو. اللہ اکبر، گندا کام ہے، بہت گندا کام ہے. جو شخص عالم دین جائیداد بنا کر چلا گیا اور دین کو پیشہ بنا کر چلا گیا، وہ علماء سو ہے. علماء سو، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ. ضرورتیں پوری کرو لیکن اس کو پیشہ نہ بناؤ یار.
ضرورتیں تو پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کری، تو معاذ اللہ، خدا نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی پیشہ بنایا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اپنی ضرورتیں پوری کریں، بیت المال میں سے خود بھی کھایا، نان نفقہ جو ہے اپنی ازواج مطہرات کو بھی دیا. کبھی فاقہ رہا ہے کیونکہ بیت المال میں پیسے ختم ہو گئے تو فاقہ بھی رہا ہے. جو اولاد کو چھوڑ کے جاؤ گے اور پھر اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں اس پہ، یہ تو پورا ہے. تو کوئی شخص دین کو پیشہ بنا دے، اللہ اکبر، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ کہ اس درس قرآن کا جو اصل مشن ہے وہ پیسوں سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کے پیسے نہیں ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں میرے لیے کہ کبھی یہ پیسوں کا فطور انشاءاللہ میرے دل میں انشاءاللہ نہ آئے، کیونکہ ایک بار پیسے آ گئے وہاں تو نیت کج ہو جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ پیسوں کی ایک گندی چیز ہمارے دلوں میں کبھی نہیں آئے، پیسوں کی ہوس کبھی نہیں آئے. اسی وجہ سے یہ درس قرآن ایک اوپن فورم ہے. جو شخص آنا چاہے 12 ساڑھے 12 تک یہ درس قرآن سنیں، 1 بجے تک سنیں، 2 بجے تک سنیں، مڈ نائٹ سنیں. اس کو کسی کے لیے کوئی پیسوں کا انکم کا ذریعہ کبھی نہیں بنا سکتے ہم لوگ، انشاءاللہ. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے یا رسول اللہ. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ابھی دیکھیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اس روز اس دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. کس چیز کو؟ جو انہوں نے جمع کیا ہے، جو مال انہوں نے جمع کیا اس سے تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم، اور ان کو تپایا جائے گا، داغے جائیں گی ان لوگوں کو، پیشانیوں کو، فور ہیڈز کو. وجنوبہم، ان کی پیٹوں کو، وظہورہم، ان کی پشتوں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اس سونے سے. جو مال یہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اس میں سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات عام انسان بھی نہیں دے رہے، تو یہ سارا کا سارا مال تو جمع ہوگا. جیسا کہ حضور نے فرمایا یہ سارا کا سارا مال جمع ہوتے 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 ایک سانپ کی طرح بن جائے گا روز قیامت. اور وہ سانپ انسانوں کے گرد وائنڈ اپ کرے گا، اس کی شاخیں جو ہیں اس کے جسم اپر اور لوور لمبس پہ وائنڈ کرے گا، اور اس کا چہرہ جو ہے سانپ کا جو منہ ہے اس انسان کے چہرے کے سامنے آ جائے گا. اور وہ منہ کھولے گا، بڑی سی زبان نکالے گا، 2 کالی آنکھیں اللہ اس سانپ کو دے گا، اور سانپ خود کہے گا کہ میں ہوں وہ مال رہتی دنیا میں جمع کرتے تھے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہیں دیتے تھے. دیکھیں اتنا بڑا معاملہ آنے والا ہے، تو اللہ سے بس دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات پر رحم ہی فرمائے. جس روز تپایا جائے گا اس دوزخ کی آگ میں ان کے مالوں کو، پھر ان لوگوں کی پیشانیوں کو، کروٹوں کو، وظہورہم، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے واسطے جمع کیا ہوا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو اب اپنے جمع کرنے کے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی ایک معاملہ تھا قل العفو، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ جو زیادتی والا مال ہے روحانی اعتبار سے وہ تو اللہ کی راہ میں دے دو. اس میں روحانی اعتبار ہے، روحانی مرحلہ آ جائے گا. جس کے اندر زیادہ تقوی ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ نکالے گا. جس کو کم مطلب اللہ پر تقوی کی بنیاد پر یقین نہیں ہوگا، کم اعتبار ہوگا، وہ تھوڑا بچائے گا، اگلے دن کے لیے رکھے گا. جس کو زیادہ اعتبار ہوگا وہ زیادہ نکالے گا. یہ تو تقوی کی بنیاد پہ روحانی اعتبار سے. لیکن خرچ تو کرو، بوتل کا ڈھکن تو کھولو، بوتل کا جو پانی ہے وہ تو بعد میں نکلے گا. زکوٰۃ تو دو، 2.5% تو دو. صدقات خیرات تو بہت بات کی بات ہے. یہی آیت ابو ذر جو ایک بہت بڑے شخصیت گزرے ہیں پچھلے زمانے میں، ان کی رائے یہ تھی کہ سونا چاندی خزانہ جو انسان جمع کرتا ہے وہ سب حرام ہو جائے گا. حضرت عثمان نے ان کی رائے کو کریکٹ کرا کہ ایسا نہیں ہے، حلال ذریعے سے انسان کمائے، کھائے، پیے، صحیح ہے. ہاں اس میں سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات نکال دے تو وہ ایک سمجھ لیجئے کہ وہ کنز جو ہے وہ کنز نہیں رہے گا. پھر زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد وہ کنز نہیں رہے گا. یعنی اس کا حق اگر انسان ادا کر دے تو ٹھیک ہے، پھر اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. یعنی انسان حلال سے کھائے پیے جمع بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ زکوٰۃ، صدقات، خیرات نکالتے رہے، اس مال کا حق ادا کرتے رہے، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ ابو ذر جو ہیں، ابو ذر ظافی اس طرح کر کے کچھ نام تھا، وہ جو ہے وہ اس رائے پہ اڑے رہے کہ نہیں جمع ہی نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے بڑا ایک فتنہ پھیلا لوگوں میں. تو حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ اب آپ مدینے سے باہر چلے آئیں. پھر مدینے سے باہر وہ ایک ٹیلا لگا کے انہوں نے اپنی زندگی وہاں پہ گزاری. بہرحال تو انسان کے لیے جائز تو ہے کہ وہ جمع کر سکتا ہے، پھر وراثت میں وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلے جائے، اس کے لیے تو وراثت کے قانون آئے گا. لیکن دین کو اس کے لیے یوز کرنا
اور دین کے لیے اپنی مسندوں کو چمکانا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس مال پر کوئی صدقات خیرات زکوٰۃ تک نہ دینا، یہ اللہ اکبر، یہ انتہائی غلط چیز ہے، غلط چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا مال نکال لیتا ہے، کوئی آپ کا اہل و عیال بیمار ہو جائے گا، کوئی والدین کو تکلیف خدا نہ کرے ہو جائے گی، کوئی اولاد کو مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے دن جو مسئلے ہوتے ہیں، یہ تو تمام نوع انسانی اس سے واقف ہے۔ یہ بیسیکلی وہ مال کی مطلب ایک خمیازہ نکل رہا ہوتا ہے دوستوں، یہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے ایسیٹس جمع ہوتے ہیں نا، اور ہم لوگ صدقات خیرات نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے نکال لیتا ہے، کہتا ہے تم نہیں دے رہے ہو تو میں ایسی چیزوں سے نکال لوں گا کہ اولاد کو بیمار کر دوں گا، والدین کو بیمار کر دوں گا، تمہارے اندر بیماریاں پیدا کر دوں گا۔ یہ تو معاملہ ہے آج کا۔ بہرحال تو یہ سخت ترین سزا اللہ کی طرف سے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اپنے اس جمع کرنے کے عذاب کا ایک مزہ چکھو۔ آخری 2 آیات رہ گئی ہیں، ایم شور آپ لوگ کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر ختم کریں گے، 5 منٹ کا سیشن اور رہ گیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً شمار کیے ہوئے مہینوں میں اللہ کے نزدیک، کتاب اللہ، اللہ کی حکمت اور شریعت کے نزدیک تو وہ 12 مہینے ہی ہیں، فی کتاب اللہ، یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جس روز اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے یہ 12 مہینے بھی ہیں، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے خاص جو ہیں وہ ادب کے ہیں، شہر حرم ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں 4 مہینے جو کہ پے در پے آتے ہیں، محرم ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور بالخصوص رجب ہے، تو یہ معاملات 4 کے 4 تو آئیں گے۔ لیکن بہرحال بات کہنے سے یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم بنائے، 4 مہینے جو ہیں یہ اشہر حرم ہیں، یعنی اس میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں ہوگا، یہ ترتیب سے اللہ نے مہینے اس لیے رکھے ہیں کہ اس میں کوئی اس طریقے کا غلط کام نہیں ہوگا۔ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس روز آسمان اور زمین کی پیدائش اللہ نے کی تھی، یعنی یہ 12 مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد سے آج تک رکھے ہیں، اور اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، محترم ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، دین مستقیم، قائم دائم، ضابطۂ حیات، ہمیشہ کا قانون یہی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم ان سب مہینوں میں دین کے خلاف کر کے اپنا نقصان مت کیا کرو، اپنے اوپر ظلم مت کیا کرو ان حرمت والے مہینوں یا 12 مہینوں میں۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ وہ ظلم یہ کرتے تھے کہ کیلنڈر کو الٹ دیتے تھے، کیلنڈر ڈسٹرب کر دیتے تھے۔ فرض کریں اشہر حرم جو ہے وہ محرم میں آ رہا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے اور پھر رجب۔ اب محرم جو ہے آپ سب کو معلوم ہے ایک حرام مہینہ ہے اللہ کے نزدیک، جو ہے محرم الحرام، یہ سارے مہینے بہت حرمت والے ہیں۔ وہ تھوڑا کیلنڈر کو چینج کر کے اس مہینے کو آگے لے جاتے تھے، سفر میں جوڑ دیتے تھے۔ عمرے اور حج کے جو خصوص مہینے ہوتے تھے اس کو آگے کر دیتے تھے، جس سے ہوتا کیا تھا کہ وہ جو حرام والا مہینہ تھا وہ غلطی سے حلال بن جاتا تھا، حلال والا حرام بن جاتا تھا، یعنی کیلنڈر ڈسٹرب ہو گیا نا۔ اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ بات فرمائی، اور کیا خوبصورت الفاظ حضور نے فرمائے، ذرا آپ سنیے گا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ یعنی یہ جو تمہارے تغیرات تھے، خیالات تھے، کیلنڈر چینج کرنا، یہ سارا کا سارا اس کی حرمت گھوم پھر کے اسی حالت پر آ گیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ یعنی آٹومیٹک جو حضور نے حجۃ الوداع کرائے اس میں پورے کے پورے 12 مہینے اسپیشلی سرٹیفائیڈ ہو گئے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھے، اور اس میں 4 مہینے یہ ہیں، اب آگے کوئی چینج نہیں ہوگا۔ 3 پے در پے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب۔ تو بہرحال یہ بڑی خوبصورت ایک حضور کی ایک فرمان تھا کہ جو اللہ نے حرام مہینے ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ حرام ہی ہیں، اس کو حرام ہی سمجھو، اور جو اچھے مہینے ہیں وہ اچھے مہینے، 12 کے 8 مہینے وہ ہو گئے، اور 12 مہینے پوری تعداد 12 مہینے کی ہو گئی۔ بہرحال آگے فرمایا یہ 4 مہینے کیوں حرام تھے؟ اس لیے حرام تھے کیونکہ اس میں جنگ وغیرہ نہ ہو، جنگ، جدال، قتال فی سبیل اللہ، مسجد حرام کی طرف کوئی غلط عقیدہ، یہ غلط کوئی شرکیہ، کوئی کانسیپٹ، یہ جتنی چیزیں یہ حرمت میں آئیں گی۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور ان مشرکین سے سب سے تم کو لڑنا ہے جیسا کہ انہوں نے تم سے لڑائی کری، جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے رہے تھے، مکہ میں تم لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہے، ٹارچر کرتے رہے، پرزیکیوٹ کرتے رہے، تمہارے لیے مکے کی گلیوں کو تنگ کر دیا، اب تمہیں یہ رویہ ان کے ساتھ کرنا ہے۔
تمہیں یہ ان کے ساتھ قتل، جنگ، جدال فی سبیل، اسی لیے تو تم لوگ کو مدینے میں لے کر گئے تاکہ یہ الٹرنیٹ بیس ہو، لوگ منظم ہوں، جمع ہوں، قرآن مجید کا ایک ہدایت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر سب جمع ہو رہے ہیں، رسول اللہ جیسی عظیم الشان شخصیت موجود ہیں، اب جمع ہو تو یہ طاقت بن کے باطل کا سر کچھ لو، اب ہم تم کو اجازت دے رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، یہ ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے جس سے اور عالم کفار گمراہ کیے جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ، یعنی یہ جو تم لوگوں کے 4 مہینے دیے گئے ہیں اس سے دوسرے لوگ گمراہ کراتے ہیں دوسرے لوگوں کو، یعنی یہ جو عالم تھے یہ ساری چھیڑخانی کیلنڈر میں کون کرتے تھے؟ عالم وغیرہ، اور جو ان کے پیشوا تھے مذہبی پیشوا وہی کرتے تھے نا، کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے، تو یہ سارے کے سارے کرتے کیوں تھے؟ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال سے ملا دیتے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حلال کیا تھا، محرم کو سفر میں ملا دیا، سفر کو جو ہے محرم میں ملا دیا، تو ایک مہینے کی حرمت دوسرے میں جا ملی۔ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں اس کو حلال قرار دیتے تھے، یعنی حلال حرام کا کانسیپٹ مل جاتا تھا ان مہینوں کے اوپر نیچے، ان آمیزش سے اور ان کے تغیرات اور تبدیلی سے حرام حلال کا کانسیپٹ جو اللہ نے دیا تھا اس کو یہ گڑمڑ کر دیتے تھے، حلال حرام بن جاتا تھا، حرام حلال بن جاتا تھا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، یہ ان کی بدعمالیاں ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں مستحسن معلوم ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی میں یہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کو ترقیاں دے دیں کہ جاؤ انہی مہینوں کو چھیڑخانی کر رہے ہو، اسی میں خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ حجۃ الوداع کے بعد حضور اکرم کے ذریعے یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ان سارے کے سارے 12 مہینوں کو آرڈر کے حساب سے خود بخود رکھ دے گا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدعمالیوں کو تمہارے لیے مستحسن فرما دیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم کافرین کو۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ رکوع مبارک پورا ہوا، 5واں رکوع، اور ہماری سیشن کا بھی اختتام ہوا، اور یہاں 5 رکوع مکمل ہونے پر یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ 5 رکوع تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خاصہ کے متعلق، بعثت خصوصی کے معاملہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جزیرہ نمایاں عرب کے لیے بھیجے گئے۔ اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، کل سے انشاءاللہ ہم لوگ جو 6واں رکوع پڑھیں گے اس میں غزوہ تبوک کا معاملہ آئے گا۔ ایک بڑا اچھا ایک کمنٹ آیا ڈاکٹر صبا کرم کا کہ آج بھی روزہ عید کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید، دیکھیں آپ سب کے ذہن کھول رہے ہیں نا، ایک آیت سے دیکھیں ایک اور بات نکل گئی۔ تو جس طرح میں فرماتا بھی ہوں، بلکہ میں کیا فرماتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قرآن مجید سے خزانے نکلتے رہیں گے، اس میں کبھی خزانوں کی کمی نہیں ہوگی۔ علماء جو ہیں اور ایک عام انسان بھی اس کو پڑھتے ہوئے کبھی تھکاوٹ محسوس کرے گا ہی نہیں۔ اور دیکھیں ایک بات اور نکال لی ڈاکٹر صبا نے بڑی خوبصورت، تو بات یہی ہے جتنے لوگ ہیں کبھی اس سے تھکاوٹ، آپ یقین کریں میرا سیشن جو رات اتنے 12-1 بجے ہوتا ہے لیکن الحمدللہ مجھے کبھی تھکاوٹ، اسپتال سے آ کے پورا جو ہے وہ ایک ٹائرڈنیس ہوتی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے معاملات، اللہ تعالیٰ آگے بھی چلائے انشاءاللہ۔ لیکن بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صبا نے فرمائی کہ آج بھی دیکھیں جو اسپیشل یہاں پہ باطل کا جو ایک حملہ ہے بالخصوص پاکستان پہ، اور جو باطل اور ایک یلغار مچی ہوئی ہے کہ پورے پاکستان میں آج ایک عید، ایک دن روزہ، یہ کہاں ہو رہا ہے آپ بتائیے مجھے؟ جن لوگوں کو حکومت دی گئی ہے وہ چاند کے پیچھے لگے ہوئے، کتنی غلط بات ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا یہ شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کی، نشانیاں ہیں، نشانیاں، چاند کو دیکھ کے روزہ کھول، اپنا یہ روزے کی ابتدا کرو، یعنی رمضان کے مہینے کی ابتدا کرو، چاند کو دیکھ کے عید الفطر کی ابتدا کرو، تو چاند دیکھیں تو پہلے نا۔ اور آج معاملہ دیکھ لیجئے، کسی کی ایک پیشن گوئی ہے کہ اس دن چاند ہوگا، اسی دن نہیں ہوا، لیکن پھر بھی حکومت نے کہا ہے تو رکھو بھائی روزہ۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ جو حکومت بول رہی ہے وہ تو کرنا ہی ہے، ہم کیا کریں؟ لیکن معاملہ سارا یہی ہے کہ دین کے کانسیپٹس بگڑتے آج اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں دوستوں کہ ہم سارے کے سارے دین سے غافل ہیں، اور قرآن مجید کی جتنے ہم لوگ قریب آ جائیں گے اتنی ہی حقیقتیں ہم پر منکشف ہوتی رہیں گی۔ اور قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک میں اور آپ اس قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے، چلیں گے نہیں اس کتاب کے احکامات پر،
تب تک کوئی درس قرآن، کوئی بہت بڑا عالم دین، کوئی بہت بڑا مفسر نشین کچھ بھی ہو، وہ کبھی آپ کے دلوں کو متحرک نہیں کر سکتا جب تک آپ اس قرآن مجید کو عزم مصمم سے اپنانے کی آج کی رات نیت نہ کر لیں۔ اس کو سمجھ لیجئے نا، اللہ کا کلام ہے یہ، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو مان لیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ سمجھ لیں گے، مان لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو آپ کا ہر عمل سیدھا جائے گا، آپ کا کوئی عمل ٹیڑھا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو کہ میرا معبود، خالق، رازق، مالک، پیدا کرنے والا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ گویا کہ اس کی آیات کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے احکامات شریعت اور کتاب اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کو مانیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل اس طرح کریں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس کو پہنچائیں جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے، اور اس کو عام کریں جیسا کہ عام کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کر کر سعادت بخشے کہ ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔